الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ولما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله. سامعین و ناظرین، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ اب اس کی درست قراءت اس کی طرف تھوڑا سا آپ حضرات کی توجہ سب سے پہلے دلاتا ہوں۔ یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، قالا نہیں کہنا آپ کو، قالا یا آدم انبئہم، یہ چونکہ حمزہ ہے تو اس کو ذرا اس طرح پڑھنا ہے، آپ نے کھینچ کر جسے کہتے ہیں انبئ نہیں کہنا، انبئ یعنی حمزہ چھوٹ جائے گا۔ بِأَسْمَاء آگے پھر حمزہ ہے، انبئہم بِأَسْمَائِهِمْ، پھر آگے دیکھیں فَلَمَّا أَنبَأَ حمزہ کا خیال رکھنا ہے۔ آگے پھر ہے بِأَسْمَاءِ، یہ بھی یاد رکھیں آپ نے، ان تمام حمزوں کو آپ نے واضح طور پہ کھل کر ادا کرنا ہے۔ یہ ایک اور امر کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ قال نہیں، الم اقل لکم، اقل قاف، الم اقل نہیں کہنا، انی اعلم، پہلے حمزہ پھر عین، انی اعلم نہیں کہنا، انی اعلم ما لا، انی اعلم غیب السماوات، غیب یہ نہیں بولنا، غیب غا فتحہ آگے یا ساکن، غیب زید غیب نہیں، زید نہیں، سماوات والارض یہ تو سب الفاظ پہلے گزر چکے کئی بار۔ وَأَعْلَمُ یاد رکھیں، حمزہ پھر عین، وَأَعْلَمُ عالم نہیں کہنا، مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اس آیت کا آسان اور سادہ ترجمہ یہ ہے، فرمایا کس نے؟ اللہ نے، کس کو؟ آدم کو، تو کہا اس نے آدم کو انبئہم، انبأ اخبر، اے آدم ان کو خبر دو، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کی جو اللہ نے انہیں سکھائے تھے۔ کن کو خبر دو؟ فرشتوں کو، کیونکہ فرشتوں نے ہی تو یہ کہا تھا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، یعنی ان کی رائے تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا تھا۔ جب اللہ نے انہیں خبر دی کہ ہم ایک خلیفہ بنائیں گے تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ یہ کوئی اعتراض یا کوئی اللہ کی حکمت پہ
ان کو کوئی شک اور تردد نہیں تھا، لیکن رائے کا اظہار ان کا حق تھا جب اللہ نے ان کے سامنے اس اپنے فیصلے کا ذکر فرما دیا۔ بہرحال اب آپ دیکھیں اللہ نے کس طرح تفوق ثابت کیا ان پہ۔ فرمایا اے آدم تو ان چیزوں کے نام ان کو بتا دے۔ فلما پھر جب انبأہم آدم نے بتا دیے بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف آدم دوسری طرف فرشتے، یہ بتا رہے ہیں وہ سن رہے ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال الم اقل لکم، اللہ نے پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم، یقیناً میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو، چھپی چیزوں کو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کون سی میری مخلوق کس کام کے لیے ہے، کس مخلوق کو کس حکمت کے تحت میں نے پیدا کیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ اللہ حکیم و علیم ہے، ان کا ہر کام اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور اس حکمت کو وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کا ہر فیصلہ مخلوق اور مطیع بندوں کا کام یہی ہے کہ اس کی حکمت اور علم دونوں کو تسلیم کریں۔ بہرحال آگے دیکھیے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہوا کیا اور اللہ بیان کیا ہمارے سامنے کرنا چاہتے ہیں، یعنی فرشتوں پر اپنی حکمت بالغہ، اپنے علم، اس کا اظہار کیسے فرماتے ہیں۔ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالی خلافت عرضی کے لیے اپنے انتخاب یعنی حضرت انسان کو خلافت عرضی کا شرف بخشنا، اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ اعلم ما لا تعلمون، پہلے یہ فرمایا فرشتوں کو کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تم تو اتنا جانتے ہو کہ اس انسان میں خیر اور شر دونوں آتے ہیں، اس لیے یہ خون بہائے گا اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ایک یہ بات ہے۔ تو فرمایا اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ گویا اپنی حکمت اور انسان کے لیے خلافت عرضی، اس کا اثبات اللہ فرما رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں۔ پھر اگلی بات دیکھیں، پھر اس تفوق کو، آدم کی فضیلت کو منوانے کے لیے کیا کیا، یہ بات سمجھنے والی ہے جو آج ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اللہ نے ان چیزوں کے نام آدم کو سکھا دیے، یہ بات سمجھیں۔ اللہ نے آدم کو سکھا دیا اور پھر فرشتوں کے سامنے سوال کیا کہ بتاؤ بھائی ان کے نام۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جب امتحان لے رہے ہیں آدم کا فرشتوں کے سامنے اور اس کی برتری بیان کرنا چاہتے ہیں فرشتوں پہ، تو یہاں پہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ایک بات ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد ادریس رحمہ اللہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس عنوان سے نقل فرماتے ہیں، ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ انتہائی مفید بات ہے ہمارے استاد محترم کی، اور میں چاہوں گا کہ وہ یہاں بیان کروں منوان جیسے انہوں نے نقل کیا، کیونکہ یہ اکثر لوگ ان کے دماغ میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ دو
مخلوقوں کے درمیان مقابلہ ہے، اور اللہ ایک مخلوق کو سکھا دے اور دوسرے کو نہ سکھائے، اور پھر میدان میں دونوں کو لے آئے، آدم اور فرشتوں کو، اور جس کو سکھایا وہ یقیناً بتا دے گا، اور جس کو نہیں سکھایا وہ یقیناً بتا دے گا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ تو غور سے سنیے حضرت نے کیا فرمایا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں، یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جو چیزیں آدم علیہ السلام کو بتلائیں اگر فرشتوں کو بھی بتلا دیتے تو وہ بھی اسی طرح بتلا سکتے تھے۔ یہ عمل بہت ضروری ہے اور کہ آپ لوگ سمجھیں۔ اس قصے سے اکثر لوگ اس وہم اور شبے میں مبتلا رہتے ہیں۔ میں نے اسی لیے اس کو ضروری سمجھا کہ آپ سب حضرات کے سامنے میں اس کو نقل کروں۔ اب حضرت آگے فرماتے ہیں، بھئی یہ تو ایسا ہوا کہ دو طالب علم ہیں، دو جو امتحان میں شریک ہیں، اور ایک کو خلوت میں علیحدگی میں جو سوال ہے اس کے جواب سکھا دیے جائیں اور پھر امتحان لیں۔ یہ سمجھیں، یہ شبہ اور یہ وہم اور یہ مغالطہ بہت سے لوگوں کو پڑتا ہے۔ اب اس کے جواب میں حضرت فرماتے ہیں، جواب یہ ہے کہ یہ کہیں ثابت نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تنہائی میں اسماء وغیرہ سکھائے تھے، یہ کہیں ثابت نہیں۔ یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو سکھا دیا، اور جب یہ ثابت نہیں تو یہ بھی احتمال ہے کہ فرشتوں کے سامنے بھی بتلا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ کے لطف کے اعتبار سے، اور راجح بھی یہی ہے۔ یہ پھر میں عبارت پڑھ رہا ہوں حضرت سے، یہ ہے جواب اس کا، یہ کہ یہ کہیں ثابت نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تنہائی میں اسماء وغیرہ بتلا دیے تھے، اور جب یہ ثابت نہیں تو یہ بھی احتمال ہے کہ فرشتوں کے سامنے ہی بتلایا ہو، اور یہ احتمال خدا تعالیٰ کے لطف کے اعتبار سے راجح ہے۔ تو اب یہ مثال درست نہیں کہ دو طالب علم ہوں، ایک کو سکھایا جائے دوسرے کو نہ سکھایا جائے، اس احتمال کا امکان نہیں، اور نہ ہی یہ مثال صحیح ہے۔ اب آگے دیکھیے یہاں پہ مثال کیا بنتی ہے، بلکہ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ استاد نے اقلیدس کی کسی شکل، جیسے یہ جیومیٹری میں شکلیں ہوتی ہیں، طلبہ کے سامنے تقریر کی ہو، سمجھایا ہو، بیان کر دیا ہو کسی شکل کو، اس کے بعد کیا ہو، مگر امتحان کے وقت کیا ہوا، ایک تو وجہ مناسبت، یعنی اس کو اس علم سے مناسبت تھی، اس میں صلاحیت تھی، استاد کے بیان کرنے کے وقت وہ سمجھ گیا، بعد میں اسے یاد رہا، یعنی اسے کہتے ہیں صلاحیت اور استعداد۔ بیان ہو گیا مگر وہ طالب علم جو استعداد والے تھے وہ سمجھ گئے، جو صلاحیت والے تھے وہ جان گئے، اور انہوں نے حل بھی کر دیا۔ تو یہ مثال حضرت فرماتے ہیں، امتحان کے وقت ایک مناسبت کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے، قابلیت کی وجہ سے بتلا گیا، دوسرے نے نہیں بتایا، تو فرمایا کہ یہ مثال بنتی ہے، کیونکہ علم کے لیے استعداد کی ضرورت ہے۔ اور ہم بھی اپنے تدریسی تجربے میں، جو تقریباً 55 سال سے بھی زیادہ ہے،
ایک مسئلہ حدیث کا، تفسیر کا، منطق کا، نحو کا، صرف کا طلباء کے سامنے کئی دفعہ بورڈ پہ بھی بیان کرتے ہیں اور خوب بیان کرتے ہیں، مگر ہمارے ہی سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر 50 طالب علم ہیں تو اس میں سے 10 سمجھے ہیں، اور جو سمجھے ہیں ان کا بھی استاد کو پتہ چل جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اور جو نہیں سمجھتے ان کے چہرے پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ نہیں سمجھے۔ بلکہ میں تو اکثر طلباء کو جب ایسے مشکل مسائل سمجھاتا تھا تو میں مذاق سے کہا کرتا تھا کہ بعض چہروں پہ میں نے پڑھ لیا ہے لا افہم، میں نہیں سمجھا، تو یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں استعداد اور صلاحیت، قابلیت۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ایک گروہ میں اللہ نے ایک قابلیت رکھی، ایک میں نہیں رکھی۔ اپنی ایک مخلوق میں اللہ نے خلافت ارضی کی قابلیت رکھی، دوسرے میں نہیں رکھی۔ یہاں سمجھیں آپ لوگ بھی، اور یہ بہت ضروری ہے قرآن کریم کی تفسیر میں سمجھنا، اور ہمارے حضرت نے بہت ہی بہترین انداز میں اس عقدے کو حل کیا ہے۔ اب آگے سنیے، حضرت فرماتے ہیں کہ علم کے لیے استعداد انسان کی اپنی قابلیت، صلاحیت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 50 طالب علم میں ایک قابل استاد نے بہت اچھی طرح سمجھایا اور سب بھی سمجھ گئے، ایسے نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں، اور یہ استعداد حضرت آدم علیہ السلام ہی میں تھی۔ یہ ہے نقطہ کہ اللہ نے جو خلافت ارضی کے لیے ضروری اور بنیادی چیزیں تھیں ان کا علم جب سکھایا تو اسے اپنی خدا داد صلاحیت سے آدم ہی سمجھ سکتے تھے۔ یہ نقطہ ہے اصل۔ آگے مثال دیکھیں، جیسے بھوک، اب دنیا والوں کو بھوک لگتی ہے تو جبریل بھوک کو نہیں سمجھتے، یہ خود حضرت لکھ رہے ہیں۔ مثلاً بھوک کی حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں سمجھ سکتے کیونکہ فرشتوں کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ پیاس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، انہیں لگتی نہیں۔ اللہ دیکھو کیسی زبردست مثال سے سمجھایا۔ تو فرشتے باوجود سننے کے بھی اس لیے نہ بتلا سکے، کیوں؟ کہ ان میں اس کی استعداد نہیں تھی، نہ تھی۔ حق تعالی شانہ نے اس امتحان سے یہ بتلا دیا کہ تم میں وہ استعداد نہیں، اور وہی شرط تھی خلافت کی، خلافت ارضی کی وہی شرط تھی۔ اب آپ خود عقل سے سمجھے کہ دنیا میں اس سرزمین میں لوگوں میں کیا ہونا چاہیے؟ اس دنیا میں جب خیر اور شر دونوں ہوں گی، جب بھلائی اور برائی دونوں ہوں گی، تو اللہ کی وہ مخلوق جو محض خیر ہی کو جانتی ہے، محض خیر ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے، محض طاعت کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، اس میں معصیت، نافرمانی اور شر کی استعداد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہے خلافت کی شرط زمین میں، خلافت خلافت۔ دیکھو کتنا علیم و حکیم ہے اللہ، اس کے علم میں تھا کہ اس دنیا میں عادل اور منصف حاکم بھی آئیں گے، ظالم اور غیر منصف بھی آئیں گے۔ اس دنیا میں اللہ کے انبیاء کو بھی ہم بھیجیں گے جو حق کا ڈنکا بجائیں گے، اور اس دنیا میں فرعون، نمرود، ہارون، قارون ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اس زمین میں خلفائے راشدین بھی ہوں گے
جو عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے اور خلفائے عالمین بھی ہوں گے۔ تو اصل میں یہ جو مال کا خیر و شر ہے یہ ابتلا ہے انسانوں کی، اور یہی اس دنیا کے اندر خلافت ارضی کا اصل باعث بلکہ اصل شرط بلکہ خلافت ارضی اس کی اصل استعداد ہے۔ تو ہم نے یہ بتایا کہ فرشتوں کو بعض ایسے امور ہیں جن کی خبر ہی نہیں، استعداد ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تم جو جانتا ہوں میں وہ نہیں جانتے، میں ہوں علیم اور حکیم اور تم نہیں ہو۔ پھر آدم کو کیا کہا؟ انبئہم، ان کو خبر دو۔ اب یہاں پہ بھی اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو بتایا تو کیا وہ ان میں استعداد آ گئی؟ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں اللہ کے ارشاد پہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ انبئہم، بتاؤ ان کو، خبر کرو۔ انباء کا معنی کسی خبر کو بیان کرنا، خبر دینا، پڑھانا نہیں، تعلیم نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا علمہم کہ اے آدم جو میں نے تمہیں سکھایا تم آگے ان کو سکھاؤ، یہ نہیں کہا، بتاؤ ان کو، بس اتنی بات۔ تو صرف بتانے سے، کسی بڑے عالم، پروفیسر، استاذ کی تعلیم دینے سے تو لوگ سیکھ سکتے ہیں، خبر دینے سے نہیں سیکھتے۔ اب ہر روز جب خبریں پڑھی جاتی ہیں ٹی وی پہ، ریڈیو پہ یا اور کسی ذریعے بلاغ عامہ پہ، تو تھوڑا کہ لوگ ان خبروں کو حفظ کر لیتے ہیں، جان جاتے ہیں۔ تو خبر دینا اور تعلیم دینا یہ بھی سمجھ لیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ انبأہم، ان کو خبر دی، علمہم، ان کو تعلیم دی۔ تو اللہ نے آدم کو تعلیم دی اور آدم نے پھر فرشتوں کو خبر دی۔ یہاں پہ بھی تأمل کیجئے اور خود ہی اشکال ہو جائے گا۔ بس اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں کہ بتلانے کا مطلب یہ تھا، تعلیم نہیں دی جا رہی، بتایا جا رہا ہے۔ یہ شبہ کہ جب آدم علیہ السلام نے ان کو بتایا تو وہ سمجھ گئے ہوں گے، تو ان میں بھی استعداد ثابت ہو گئی ہوگی، مگر یہ اعتراض لغو ہے، کیونکہ بتلانے کے لیے مخاطب کا سمجھنا ضروری نہیں۔ جب ہم تعلیم دیتے ہیں تو سمجھاتے ہیں، کیونکہ طلباء کو سمجھنا ضروری ہے، مگر کوئی خبر دے تو یہ ضروری نہیں سمجھنا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت حضرت نے تقریر فرمائی۔ آگے دیکھیں، اس لیے انبا فرمایا، انبا، علامہ نہیں فرمایا۔ تعلیم کے معنی ہوتے ہیں سمجھا دینا، اور انبا کے معنی ہے خبر دے دینا، تقریر کر دینا، وہ مخاطب سمجھے یا نہ سمجھے۔ اور پھر یہ استعداد خاصہ بشر کا ہے۔ اگر فرشتوں کو یہ استعداد ادا کر دیتے تو فرشتے نہ رہتے۔ سبحان اللہ، ان میں خیر ہی خیر، طاعت ہی طاعت، مادہ معصیت ہے ہی نہیں، تو یہ استعداد بھی نہیں رکھی ان میں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس مخلوق کو اس نے کس غرض کے لیے پیدا فرمایا، یہ بھی تو کم از کم آپ جان لیں۔ عزیزان محترم، یہ حکمتیں قرآن کریم کے الفاظ سے اگر غور کریں گے تو خود بخود آپ پہ ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ بہرحال پھر فرشتے ہی نہ رہے کہ اگر ان میں بھی استعداد پیدا ہو جائے، نیکی کے ساتھ بدی کی بھی، طاعت کے ساتھ معصیت کی بھی۔ جیسے کہ کوئی چیز جماد ہے، اب
یہ دیکھیں میرے سامنے یہ جماعت ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتی، اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ جماعت نہیں، حرکت کو کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ ہمیں کہے کہ یہ جماعت کیوں حرکت نہیں کرتی اور یہ کیوں حرکت کرتا ہے، تو یہ سوال ہی لغو ہے۔ تو جماعت نہیں رہتا اگر اس میں بھی حرکت پیدا ہو جائے۔ اسی طرح فرشتے بھی اگر وہ کام کرنے شروع کر دیں یا ان میں وہ استعداد آ جائے جو انسانوں میں ہے، تو پھر وہ فرشتے ہی نہ رہیں گے۔ جیسے جماعت اگر حرکت کر دے تو وہ حیوان بن جائے گا، جماعت نہیں رہے گا، یا فرشتے پھر بشر بن جائیں گے، ملائکہ نہیں رہیں گے۔ تو اب اس بات میں فرشتوں کو پیدا کرنے کی حکمت الگ ہے اس علیم و حکیم کی، اور بشر کو اور آدم کو پیدا کرنے کی حکمت الگ ہے۔ دونوں میں علیحدہ علیحدہ صلاحیتیں ہیں، علیحدہ علیحدہ استعدادات ہیں، علیحدہ علیحدہ قابلیتیں ہیں، اور ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے اس کی خداداد صلاحیت کے مطابق۔ فرشتوں کی یہ آزمائش نہیں کہ تم خیر اور شر دونوں میں سے کس کو اختیار کرتے ہو، وہ مجبور ہیں کہ وہ خیر ہی کو اختیار کریں۔ یہ صلاحیت اے حضرت انسان تمہارے اندر ہے، یہ ہے عظمت انسان کی۔ جب ہے تو پھر تو اپنے اختیار سے خیر کو اختیار کر۔ دیکھو قرآن کریم کا بیان کس قدر زبردست ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حکمتیں جو اللہ تعالیٰ کی پنہاں ہیں اس کی خلقت میں، تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ حضرت انسان کی آزمائش خیر اور شر دونوں میں اختیار میں ہے، حسن اختیار میں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، حسین عمل کس کا ہے، اچھا اختیار کس کا ہے، یہ ہے اصل ابتلا۔ یہ صلاحیت فرشتوں میں نہیں ہے، فرشتوں میں نہیں۔ اس لیے انسان خلافت عرضی کے مستحق ہیں اللہ کی حکمت کے مطابق۔ اب یہاں تک تو اتنی بات ہم نے بتا دی، اب آگے اللہ تعالیٰ اس کو مزید بیان کریں گے، جس کو ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب